السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز میں لقمہ دینے کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے نماز میں لقمہ دینے سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل اور احکام بیان کیے گئے۔ ابھی اس بیان میں کچھ اور مسائل اور احکام باقی ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں۔ 13 نمبر پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مقتدی کو شک ہوا کہ امام نے کچھ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ امام نے درست پڑھا تھا، لہٰذا اس نے لقمہ دے دیا۔ یعنی مقتدی کو جو شک ہوا اس کی بنیاد پر مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام نے لے بھی لیا، تو سب کی نماز جاتی رہی، کیونکہ اس نے غلط لقمہ دیا تھا، اور غلط لقمہ دینے سے غلط لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے شخص کا لقمہ امام لے لے تو امام کی بھی فاسد، کیونکہ جیسے ہی اس نے لقمہ دیا وہ نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب یہ ایسے شخص کا لقمہ لے رہا ہے جو اس کی نماز میں ہے ہی نہیں، تو امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو سب کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام نے لقمہ نہ لیا تو صرف لقمہ دینے والے کی گئی، اس کی نماز فاسد ہوگی، وہ اپنی نماز کو وہاں سے پھر سے وہ شامل ہو کر پڑھ سکتا ہے، مسبوق کی طرح پڑھ سکتا ہے، اور جو شروع میں جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ اس کی باطل ہو گئی، اس کو مسبوق کی طرح پھر سے وہ کھڑے ہو کر جتنی رکعتیں تھیں اتنی رکعتیں وہ پڑھے گا امام کے سلام پھرنے کے بعد۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسے شبہ ہو تو ممکن ہے کہ اسی کی غلطی ہو، اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی، اور امام اخذ کرے گا یعنی امام لقمہ لے لے گا تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہوگی۔ آگے 14 نمبر پہ بتاتے ہیں تراویح میں سہون غلط بتانا مفسد نماز نہیں، تیسیراً یہی حکم ہے۔ یعنی اوپر جو مسئلہ بیان ہوا کہ مقتدی اگر غلط لقمہ دے دے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن تراویح میں اس کو معاف رکھا گیا، کیونکہ تراویح میں تو اکثر شبہ ہو جاتا ہے۔ حافظ جو سننے والا ہوتا ہے سامع، تو اس کو اکثر وہ شبہ ہو ہی جاتا ہے، چونکہ وہاں پر قرآن شریف ختم کرنا مقصد ہوتا ہے، اور سننے والے کو عام طور پر ایسا شک ہو جاتا ہے، تو اس کو معاف رکھا گیا آسانی کے لیے، وہاں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے، بلکہ تھوڑا توقف چاہیے، یعنی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے کہ شاید امام خود ہی نکال لے، یعنی اس کو خود ہی یاد آ جائے اور وہ خود ہی درست کر لے، تو فوراً لقمہ نہیں دینا چاہیے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو پھر فوراً بتائیں۔ ایسی صورت میں آپ فوراً بتانا لازم ہے، کیونکہ اگر نہیں بتائے گا اور وہ ایسے کلمات نکل گئے جیسے آ اوں کی آواز نکل جاتی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں فوراً بتانا لازم اور ضروری ہے۔ یوں ہی امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا وصل یعنی ملانا مفسد نماز نہ ہو، اور اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کرے۔ مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار اسی کو پڑھے یا خاموش کھڑا رہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ امام کو چاہیے کہ مقتدی کو لقمہ دینے کی طرف مجبور نہ کرے، کیونکہ وہ ان کو اپنے پیچھے قرات کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہ مجبور کرنا مکروہ ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اگر اتنی قرات کر چکا ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی تھی تو رکوع کر لے یا کسی اور آیت کی طرف منتقل ہو جائے، اور ان کو مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ وہ بار بار آیت کی تکرار کرتا رہا یا پھر خاموش کھڑا رہا، تو یہ دونوں چیزیں منع ہیں، مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ دوسری آیت بعد والی آیت ہونی چاہیے، وہ جہاں پڑھ رہا تھا اس سے پہلے والی آیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قرآن الٹا ہو جائے گا۔ تو بعد والی کوئی آیت اگر یاد آ جاتی تو پڑھ لے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکے تو پھر کچھ بھی یاد نہیں آتا، بالکل بلینک ہو جاتا ہے،
تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ بقدر واجب وہ پڑھ چکا تھا، جیسے سورہ فاتحہ تو عام طور پر آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں پڑھ چکا تھا یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھ چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو رکوع کر دینا چاہیے، اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو یہ پھر وہ جو بات کہی گئی کہ مجبور کرنا مقتدیوں کو لقمہ دینے پر، تو کیونکہ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ یہ لقمہ دینا ایک طرح کا کلام ہے، گفتگو ہے، تو جب وہ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہو تو یہ زبردستی اس کو اختیار یہ لقمہ دینے پر لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، اور مقتدیوں میں کبھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو غلطی پر مطلع ہو پائے۔ عام حالات میں، عام نمازوں کے اندر، یعنی تراویح کے اندر تو سننے والا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی۔ عام نمازوں میں، عام دنوں میں جو مقتدی ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، حافظ نہیں ہوتے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی، کیا یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس سے نماز فاسد ہو بھی رہی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہے، نماز میں کیا خرابی آ رہی، ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے، لقمہ دینے کے مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے۔ تو ایسی صورت میں امام کو دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، یا وہ بقدر واجب پڑھ چکا ہے تو اس کو رکوع کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ نماز میں لقمہ دینے کا بیان مکمل ہوا۔ آگے سبق نمبر 22 میں تراویح کا بیان۔ تراویح کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی عبادت نماز تراویح ہے، کیونکہ یہ رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے تراویح کی نماز، اور دنوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ تراویح ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بیان کی گئی، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت، ہر عاقل و بالغ مرد نہیں کہا جا رہا، عورت کو بھی شامل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ ہاں یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی خواتین، وہ اپنی الگ الگ تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھیں گی اپنے گھر میں، جہاں انہوں نے نماز کے لیے جگہ مخصوص کی وہیں پر وہ اپنے لیے وہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر وہ اپنی آسانی کے لیے جمع ہو کر نماز پڑھنا چاہتی ہے خواتین، تو ایک جگہ پہ جمع ہو کے وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ ایک جگہ پہ جمع ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی اپنی ہی پڑھے، کوئی رہنمائی کرنے والا ہو وہ رہنمائی کر دے، کچھ مسائل کی ضرورت ہو تو وہ مسائل بتا دیں، کوئی ایسے عالمہ ہو وہ اس وجہ سے لوگ جمع ہوئے کہ تراویح کے کچھ مخصوص مسائل وہ ان کو بتائے کہ اس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کون سی صورت پڑھنی، اور بھی دوسرے جو مسائل اس سے تعلق رکھنے والے، وہ اس مقصد کے لیے اگر ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن جماعت ان کی مکروہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح کو رائج فرمانا، صحابہ اور تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 20 رکعت تراویح پر ہمیشہ عمل کرنا اور 20 رکعت سے کم پر راضی نہ ہونا اس حدیث کو تقویت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ حدیث اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث پر صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، محدثین کا عمل، ائمہ مجتہدین کا عمل، بزرگان دین کا عمل اسے اور زیادہ قوی بنا دیتا ہے، اس حدیث پاک کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہی ہے، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے 1450 سال سے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ اس کی جماعت ہونے لگی تھی، اس سے پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، لیکن پڑھتے تو 20 ہی رکعت، اس سے پہلے بھی 20 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھا گیا، اور صحابہ کرام پڑھ رہے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان کو دیکھا، پوچھا کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ تو حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ فاروق اعظم کے دور میں شروع ہوئی، اور فاروق اعظم نے اس کو فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ فاروق اعظم نے خود فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو آگے بھی جاری رکھا جائے، اور وہ اس وقت سے یہ طریقہ جاری ہے، آج تک ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔
علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اجماع یعنی کہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح یہ 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت تراویح کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل 20 رکعت فرض اور واجب ہیں۔ آپ حساب لگائیں تو فرض جو ہے وہ 17 رکعتیں بنتی ہیں، اور اس میں واجب کو شامل کریں تو یہ ٹوٹل ملا کے 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح کو بھی انہی رکعتوں کی تعداد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ 17 رکعتیں فرض ہیں اور 3 رکعتیں وتر ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی تاکہ فرض و واجب کے مدارج اور بڑھ جائیں، یعنی فرض اور واجب جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کے درجات میں اور اضافہ ہو جائے اور اس کی خوب تکمیل ہو جائے۔ یعنی اگر فرض نماز پڑھنے میں یا وتر نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ کمی ان تراویح کی نماز سے پوری ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے۔ تو یہ تراویح کی 20 رکعت کے اندر حکمت ہے۔ اور پھر یہ جو غیر مقلدین جو 8 رکعت کہتے ہیں تو ان پر آپ سوال کریں کہ ان کے جو پیشوا ہیں جن کو یہ اپنا مقتدی سمجھتے ہیں یعنی نجدی، تو ان پر سوال یہ ہوتا ہے، ان پر یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ حرمین شریفین میں تو 20 رکعت ہوتی ہے، اگر 8 ہی رکعت ہوتی تو وہاں پر بھی 8 رکعت ہونی چاہیے۔ حرمین شریفین میں اب بھی 20 رکعت ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں تو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ان کے پیشوا ان کے گرو گھنٹال خود غلط کر رہے ہیں، تو ان پر اعتراض کرنا چاہیے ان کو۔ ہم سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں تو سعودی کے امام پر بھی اعتراض کرنا چاہیے، حرمین کے مکہ مکرمہ کے امام پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ وہاں 20 رکعت ہونے کی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پا رہے ہیں اس کو، نجدی وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ بدلیں، لیکن چونکہ وہاں پر 20 رکعت تراویح پر امت کا عمل رہا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کہہ لیجئے کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی آئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو بدل نہیں پا رہے، ورنہ ان پر اعتراض ہوگا کہ تو پرانے زمانے سے بزرگان دین کے زمانے سے 20 رکعت ہوتی آ رہی، تم نے 8 کیسے کر دی؟ اس لیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، امت کا اس پر عمل ہے۔ آگے سوال یہ کہ تراویح کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ تراویح قرآن پاک کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو حفاظ ہیں ان کو قرآن مجید دہرانے کا موقع مل جاتا ہے، اس میں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یاد رکھنے اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ تو اس کے ذریعے جہاں قرآن پاک کی دہرائی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کو دہرانا ہو جاتا ہے، وہاں قرآن پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر تراویح نہ ہوتی تو حفظ قرآن کا رواج بھی ختم ہو چکا ہوتا، کہ حفاظ عام طور پر حفظ بھی کرتے ہیں تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حافظ بننے کے بعد تراویح میں سنائیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد، ایک سب سے بڑا مقصد اس کو کہا جا سکتا ہے کہ حافظ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے تو وہاں جب وہ بن رہا ہوتا ہے اسی وقت یہ مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مکمل کرنے کے بعد، مکمل حافظ قرآن بن جانے کے بعد تراویح میں سناؤں گا۔ تو اس طریقے سے یہ حفاظت قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور حفظ قرآن بھی لوگ شوق سے کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں یہ مقصد شامل ہے، اور تراویح کی اہمیت اس سے اور زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ تراویح پڑھانے والے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ جواب، پہلی بات، تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ تو تراویح میں جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ پہلی رکعتوں میں خاص طور پر وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ تو پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پانی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، پہلے تو یہ کہ وہ نماز پڑھتے نہیں منافقین، اور اگر کھڑے بھی ہو جاتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک بستی میں اگر ایک جگہ پر ہو رہا ہے تو باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ کہ ساری مسجدوں میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا اگر چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے کفایت کرے گا، یعنی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ابھی اسی علاقے کے کچھ دوسرے لوگ ایک جگہ پر قرآن شریف ختم کیا جا رہا ہے تو یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، دوسری جگہ اگر سورہ تراویح بھی کر لیتے ہیں، الحم ترا والی کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت، لیکن بہتر تو یہی ہے قرآن شریف پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ قرآن شریف اگر ہر جگہ پہ ختم کیا جائے تو ہر جگہ
جو لوگ شامل ہوں گے ان سب کو وہ قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملے گا۔ تیسری بات، سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے یا پیچھے جا کر باتیں کرنے یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ یوں ہی بعض لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کرسیوں پر بیٹھ کر اور کچھ لوگ بعض رکعتیں کھڑے کھڑے اور بعض رکعتیں زمین پر بیٹھے بیٹھے ادا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ بغیر کسی مجبوری کے اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بعض فقہاء فرماتے کہ نہیں ہوگی۔ پانچویں بات، کچھ لوگ 8 یا 10 تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ وہ اتنی رکعتوں پر تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تو وہ روزانہ ایسا کرتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا 10 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو جتنی رکعتیں چھوڑی ہیں اتنی ان کی وہ سنت موقدہ چھوٹ گئی، اور سنت موقدہ چھوڑنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی عادت بنانے کی وجہ سے وہ گنہگار ہیں۔ لہٰذا مکمل 20 رکعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ ثواب ہی ملے گا۔ 20 رکعت پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، کیوں چھوڑ رہے ہیں اور وہ ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، تو نیکیاں جتنی حاصل کر سکتے اتنی زیادہ حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور یہ نیکیاں ہمیں آخرت میں کام آئے۔ چھٹی بات، رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ یعنی جس نے یہ عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہو، وہ پھر وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ اگر کسی نے نماز عشاء جماعت سے نہ پڑھی اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بھی اس کے وتر ہو جائیں گے، یعنی نماز تو ہو جائے گی۔ اگر وتر جماعت کے ساتھ پڑھ بھی لیتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن اس کو وتر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے اس صورت میں جب اس نے عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو۔ ساتواں حکم بیان کرتے ہیں کہ افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں اور نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولیٰ یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ کبھی کہیں پر ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں دعوتیں دی جاتی، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات، بہت سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں وہاں پر لا کے رکھی جاتی ہے۔ اب اس سب کو کھائیں گے تو وقت لگے گا، تو ایسی صورت میں وہ کھانے میں ان کا ٹائم صرف ہو جاتا ہے اور وہ ادھر کھانے میں رہتے ہیں، یہاں ان کی جو جماعت مستحبہ، جو پہلی جماعت جس کو کہتے ہیں، وہ چھوٹ جاتی۔ پھر اگرچہ بعد میں آنے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز کیوں نہ پڑھیں، وہ جو جماعت مستحبہ وہ تو چھوٹ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر بھی واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ یعنی سنت، یہ تراویح تو سنت موقدہ ہے، تو چلو اس کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے کہ کسی گھر میں، کسی مکان میں یا کسی ہال میں یا کسی گراؤنڈ میں جا کے تراویح کی نماز پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے لیے مسجد کی حاضری واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد کی حاضری واجب ہے۔ تو وہ تو چھوٹ گیا فرض نماز، جو اب ظاہر سی بات وہ تراویح کی پڑھیں گے تو عشاء کی بھی وہاں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ جو فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری تھا، وہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوں گے اور یہ ان کا عمل درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے بعد رمضان المبارک کی بقیہ راتوں میں بھی تراویح پڑھتے رہیے۔ بعض لوگ 3 روزہ، 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے اور کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لی ہے۔ تو ایسے کی خدمت میں ہم کہیں گے، گزارش کریں گے کہ 3 روزہ، 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے سے آپ کی تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی سنت تو ادا ہو گئی۔ قرآن یعنی 10 روزہ، کچھ لوگ 10 دن والی تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، تو 10 دن والی تراویح میں چلو قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن باقی رمضان کی راتوں میں جو تراویح پڑھنا سنت ہے وہ سنت ان کی چھوٹ رہی ہے، تو وہ معاف نہیں ہو جاتی۔ 10 دن تراویح پڑھ لینے سے، 10 دن کی تراویح میں شامل ہو جانے سے باقی کی جو 19 دن کی تراویح یا 20 دن کی تراویح، اس میں بھی تو تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگرچہ سورہ تراویح میں شامل ہوتے ہیں لیکن وہ سنت تو ان کی ابھی بھی باقی ہے، سنت موقدہ، وہ چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ آگے بات بیان کرتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والے کا حفظ قرآن پکا ہونا چاہیے،
یعنی کچے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے تو غلطیاں کریں گے اور لقمے پڑیں گے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اچھے حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ 10ویں بات، بعض حفاظ تراویح کی ابتدائی رکعتوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور آخری رکعتوں میں انتہائی کم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلی 2 رکعتوں میں آدھا پارہ پڑھ دیں گے، پہلی 4 رکعتوں میں پورا آدھا یا پونا پارہ پڑھ دیں گے، اور باقی کی رکعتوں میں 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، 5 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس سے بھی لوگ یہ سمجھ کر بقیہ رکعتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی، وہ ادھوری تراویح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حفاظ کو چاہیے کہ تراویح کی ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھیں۔ ایسا کرنے سے رمضان کی 27ویں شب میں بآسانی قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ یہ رکوع جو ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے 27ویں شب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر کے اندر میں نے غالباً یہ کہیں پر آیا تھا، اس کو بیان کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ حضور کے زمانے میں رکوع کی علامتیں نہیں تھیں قرآن شریف کے اندر، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہ رکوع کی علامتیں نہیں تھیں قرآن شریف میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصحف تیار کروائے، قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا، تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہی جو ترتیب دیا ہوا قرآن شریف جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ترتیب دیا گیا، ایک ساتھ میں مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، اس کو قرآن شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے اندر پڑھتے تھے، اور جہاں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کرتے تھے وہاں پر بعد میں علامت لگا دی گئی۔ تو یہ رکوع کو رکوع کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ رکوع کو رکوع کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی وہاں پہ رکوع کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جہاں جہاں رکوع کی علامتیں بنی ہوئی ہیں وہاں ہر رکعت میں ہم رکوع کرتے چلے جائیں تو خود بخود 27ویں شب کو قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ وہ رکوع کی ترتیب وہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اعتبار سے رکوع کرتے تھے۔ اور اگر وہ کچھ کم زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ آخر میں 27ویں شب کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ساری رکعتیں برابر ہوں، یعنی یا جو ہے کہ کم سے کم 4 رکعتوں کا کچھ اس طریقے سے اہتمام کریں کہ 4 رکعتوں میں شروع میں پہلی 2 رکعتوں میں کچھ زیادہ پڑھ لیا، بعد کی 2 رکعتوں میں کچھ کم پڑھا، اسی طرح باقی کی رکعتیں بھی پڑھیں، ایک اعتدال کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی اس طرح جو ہے کہ لوگ اگر یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ پہلے 2 رکعتوں میں یا 4 رکعتوں میں آدھا پارہ یا پونا پارہ پڑھ دیا جاتا ہے، پھر جلدی بعد کی رکعتوں میں کم آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے کھڑے تھک جاتے ہیں اور بعد میں رکوع سجدہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اور جماعت کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے نوجوان ہیں یا وہ تندرست و توانا لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بوڑھے لوگ بھی، کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آگے 11 نمبر پر فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز، اس کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو امامت کا اہل ہو۔ امامت کا اہل کون ہے؟ جو نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو، طہارت، غسل، وضو وغیرہ کے ضروری مسائل جانتا ہو، نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو، صحیح طور پر قرات کرتا ہو، صحیح تلفظ ہو، تجوید کی رعایت کرتا ہو، اور کیا ہو، فاسق معلن نہ ہو، ایسے شخص کو امام بنایا جائے۔ 12 نمبر پر ہے تراویح کے لیے امامت کا معیار اچھی اور سریلی آواز نہیں بلکہ درست قراءت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آواز بہت اچھی ہو، لہجہ بہت اچھا ہو، آواز بڑی سریلی ہے لیکن قراءت کا ٹھکانہ نہیں، تجوید کا ٹھکانہ نہیں، تلفظ درست نہیں، تو ایسے کو امام بنانا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو اچھی آواز ہونے سے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں اچھی ساتھ میں آواز بھی اچھی ہے اور صحیح تلفظ بھی ہے تو اس کو امام بنا سکتے ہیں۔ ہاں وہی کہہ رہا ہے، اچھی قرات کے ساتھ ساتھ آواز بھی اچھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، لہٰذا خوش الہانی دیکھنے کے ساتھ ساتھ درست خوانی بھی ضرور دیکھنی چاہیے کہ درست پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، صحیح تلفظ ہے کہ نہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے، ورنہ سب کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کراتے ہیں، انہیں بھی ہرگز امام نہ بنایا جائے، کیونکہ ایسے کو امام بنانا ہی جائز ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہے۔ جو داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، اب بعض حفاظ کو یہاں تک دیکھا گیا کہ پورے سال بھر وہ کاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے قریب 1-2 مہینے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ فسق تو کرتے رہے، اس فسق سے انہوں نے توبہ کی کیا؟ جو پورا سال وہ کاٹتے رہے، جو گناہ ہوا ان کا، وہ اس گناہ سے انہوں نے توبہ کی؟ یہ اس گناہ سے توبہ تو ان کی ثابت نہیں ہوتی، یا اس کا اعلان نہیں کرتے، کیونکہ اعلان یا گناہ ہے تو اعلان کرنا بھی لازم و ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ توبہ کی ہی نہیں، کیونکہ یہ رمضان پھر گزرتا ہے پھر وہی عمل کرنے لگتے ہیں، توبہ کی ہوتی تو پھر وہ عمل نہ کرتے، تو ایسے حفاظ کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے حفاظ کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ آخری مسئلہ اس بارے میں جو بیان کرتے ہیں کہ اگر شرائط پر پورا اترنے والا حافظ نہ مل سکے
یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم ترا سے والناس 2 بار پڑھ لیجئے، اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا آسان رہے گا۔ لیکن عام طور پر اب تو حفاظ کی بڑی فراوانی ہے، کثرت کے ساتھ حفاظ مل جاتے ہیں، اور صحیح طور پر پڑھنے والے بھی ملتے ہیں، اور کچھ ایسے حفاظ بھی جو ضروری مسائل جانتے ہوں، جو جامع شرائط ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، تو ایسے حفاظ ہی کو تراویح کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ ابھی اس باب میں اور بہت ساری باتیں باقی ہیں کہ تراویح کے عوض میں رقم، مٹھائی، غلہ وغیرہ کا طے کر کے یا بغیر طے کر کے لین دین، اور نماز تراویح کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے کچھ اور ضروری متفرق مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آنے والے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔